جی آپ جاری رکھیے. جی جی تو اب یہ پنجاب میں بھی یہی ہوا کہ انڈسٹری تو لگی لیکن اس میں وہ یہ والی جو ہیومن کیپٹل ڈیولپمنٹ تھا وہ بہت ہی چھوٹے پیمانے پہ، اور وہ انہوں نے جیسے پرائیویٹ سیکٹر ہے، گجرانوالا کی انڈسٹری ہے، سیالکوٹ کی انڈسٹری ہے، ان لوگوں نے اپنے ہی تئیں اس کو جاری رکھا، لیکن وہ لارجر گورنمنٹ پالیسی میں وہ شامل نہیں ہوا. اور تو اور جو سیکٹر اکنامک گروتھ کو بوسٹ دے سکتے تھے پاکستان میں وہ ایگریکلچر تھا. تو اس کو ماڈرنائز کرنے کے لیے کوئی ایسی پالیسیز بنائی نہیں گئی جس کی وجہ سے ہیومن کیپٹل جو ہے وہ زیادہ ماڈرنائز ہوتا فارمنگ کا، اور اس وجہ سے ہماری ایگریکلچرل پروڈکٹیوٹی کم ہوئی اور امپورٹ آف فوڈ آئٹمز ہمارے زیادہ ہو گئے. میں ایک پہلو میں بتا رہی ہوں. تو اور پھر اس کے جو فوڈ کے ساتھ اور چیزیں بنتی ہیں جو اس ایگریکلچر کے ساتھ ہوتی ہیں، تو وہ بھی نہیں بنی، وہ پروڈکٹس بھی نہیں بنے، اس کی انڈسٹری بھی نہیں بنی. تو اس میں بھی پھر ہمیں اکنامک ایک طرح سے ہماری اپرچونٹیز وہ کم ہو گئی. پاکستان جو ہے وہ ایسا لگتا ہے بس ایڈ ہاک ارینجمنٹ انڈسٹری اور ایگریکلچرل سیکٹر میں دونوں میں ایڈ ہاک ارینجمنٹس پہ چل رہا ہے، اور ہمیں سخت ضرورت ہے کہ ہم فوکسڈ پالیسیز کو پہ زور دیں جس میں ہم ہیومن کیپٹل ڈیولپمنٹ، کیونکہ ہماری پاپولیشن ینگ پاپولیشن ہی زیادہ ہے، اور اسی کو ہم فوکس کر کے اگر ہم سسٹینیبل گروتھ کی طرف جائیں تو ہم پاورٹی ریڈکشن کر سکتے ہیں، اور اب ہم اپنی اسٹینڈرڈ آف لیونگ اور جو ہماری جو اکنامک پوٹینشیل ہے اس کو اچیو کر سکتے ہیں. اور دیکھیے یہ اس دنیا میں رہنے کا اب ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ اپنے لوگوں کی معاشی جو استحکام کو دیں اور ان کی معاشی جو ان پٹ ہے اس کو بہتر بنائیں، اور ایسے تمام مواقع پرووائڈ کریں، اور اسی سے پھر آپ کی معیشت جو ہے وہ چل سکے گی. ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس نہ کوئی تیل ہے، نہ ہمارے پاس کوئی بڑے معدنیات کے ذخیرے ہیں. پھر معدنیات کے ذخیرے نکالنے کے لیے پھر ہمیں اگین باہر پہ ڈپینڈنٹ ہونا ہوتا ہے. ہمارا سب سے بڑا ذخیرہ پاپولیشن ہے، لیکن پھر ہماری سب سے زیادہ یعنی غربت میں گرنے کی وجہ بھی پاپولیشن ہی ہوگی اگر ہم اپنی پالیسیز ایسی نہ بنائیں کہ ہم اپنے ہیومن کیپٹل کو ڈیولپ کر سکیں، ایجوکیش کر سکیں. تو اس میں سب سے بڑی چیز جو ہے وہ آؤٹ آف دا باکس سولوشن یہی ہے کہ ہم ٹیکنالوجی اور اسٹیم ایجوکیشن کو ینگ لوگوں کے لیے اس سے ایسی ورک فورس بنائیں، اور اپ سکلنگ آف ری سکلنگ ان سب چیزوں پہ ہم زور دیں. مثلاً سب لوگ بی اے پاس نہ ہوں بلکہ ان کو ایسی سکل سکھائی جائیں جس سے وہ جدید معاشی دنیا میں اپنا حصہ ڈال سکیں. اور میرے دماغ میں تو ہیلتھ سیکٹر ہی سب سے زیادہ امپورٹنٹ، کیونکہ اسی سے وہ بیسس ہے ہیلدی. اگر پاپولیشن ہے اور اس میں ڈیزیز برڈن ملک کا کم ہو، اور پھر اس سے اسٹینڈرڈ آف لیونگ بھی ہوگی، اور ان کو ظاہر ہے وہ اپنی معیشت میں ایک طرح سے آگے بڑھ جائیں گے، اور ان کو باہر جا کے جابز ڈھونڈنا یا باہر، اور یہ اتنا مشکل کام ہے نہیں، کیونکہ آپ دیکھیے پاکستان کی جو چاہے کچھ بھی کوئی کہے، پاکستانی جو گورنمنٹ کی فیسلٹیز ہیں اتنا بوجھ اٹھانے کے باوجود
اس میں بڑے ہائی کوالٹی کے پروفیسرز اور ڈاکٹرز اور نرسز اور دوسرا اسٹاف بھی ملتا ہے، اور بہت لارج پاپولیشن. یہاں مسائل ہیں بہت سارے، وہ ان کو میں ڈسکشن میں آپ کو بتا سکتی ہوں. تو میرا یہی انپٹ تھا کہ ہم اپنے ہیومن کیپٹل کو ہیلتھ کے بیسس پہ بڑھا سکتے ہیں، اور ہم اپنی نوجوان جو لوگ ہیں ان کو، مرد اور عورتوں کو دونوں کو ایکول اپرچونٹی دے کے ان کو ہیلتھ سیکٹرز میں اور اس سے ریلیٹڈ ٹیکنالوجیز میں، اس میں ان کو ٹریننگ اور اپ اسکلنگ کر سکتے ہیں اور ان کو اس میں آگے بھیج سکتے ہیں. تو یہ ہے میرا آج کا پیپر کی جسٹ. اور پھر کوئی سوال پوچھتے ہوں تو آپ. تھینک یو، میں حاضر ہوں. جی بہت شکریہ مہر زیدی صاحبہ، بہت جامع گفتگو آپ نے کی، اور کچھ نکات ہیں جس پر یقیناً آپ سے سوالات ہی ہم کریں گے. مہر زیدی کی گفتگو معاشیات کے سلسلے میں ہم کیا ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں، کس طرح سے آگے بڑھ سکتے ہیں. تو اس میں بہت سی چیزیں ہیں. اس میں ایک بات تو یہ کہ زراعت کا شعبہ ہمارا بہت، ہم چونکہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، اربن اس کا کافی وہ ہے ایریا، اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں. پھر ایک چیز جو مجھے خیال آیا اس بات کا کہ میں میر امن کا ایک دیباچہ پڑھ رہی تھی باغ و بہار کے سلسلے میں. اس میں انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کی تعریف اس طور پہ کی تھی کہ اگر ایسٹ انڈیا کمپنی نہ آتی تو میں جو اپنے میرے گھر کے جو اتنی 10 افراد ہیں ان کی کفالت کرنا آسان نہیں تھا. تو مجھے ایک طرح سے روزگار مل گیا. اچھا، وہ جس وقت کی بات میرا من نے کی ہے، اس میں ظاہر والا ہوتا تھا بیچارہ، وہی اسی کے اوپر سارا برڈن ہوتا تھا. تو اسی کے اوپر سارا برڈن ہوتا تھا. تو وہ جو ہے اب یہ وقت بھی بدلا اور اب خواتین بھی، یہ ضروری تھا کہ خواتین بھی ایک معاشیات کے سلسلے میں پارٹیسپیشن کریں، اور ہم دیکھ رہے کرتی ہیں. لیکن اس کے باوجود اور کیا ضرورت ہے اس سلسلے میں، ہم اور کیا کر سکتے ہیں، کیونکہ دو مل کے کام کریں گے تو اب تو معاشیات کا تقاضا، اب تو جو صورتحال ہے اس میں تقاضا بھی ہے کہ دونوں مل کے کام کریں، گھر کا ہر فرد کام کرے، تب جا کے کہیں کوئی ایک صورتحال اسٹیبل ہو سکتی ہے. اور ہم اپنے نوجوانوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں، کیا کیا بگاڑ ہوا ہے اس میں. سب سے بڑا مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ نوجوان جو ہیں وہ نشے کے عادی بن گئے بہت حد تک. خاص کر کے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو زیادہ قدر تھا اس میں بہت ساری یہ صورتحال آئی. تو ہم کس طرح سے اپنے نوجوانوں کو ہنرمند بنا سکتے ہیں. پھر چائلڈ لیبر پہ جو بات ہوتی ہے، یہ میں محض ضرور سوال کروں گی کہ چائلڈ لیبر کے سلسلے میں ہم یہ تو کہتے ہیں چائلڈ لیبر غلط ہے اور ظلم ہے اور یہ ہے، لیکن وہ جو بچوں کو غلط راستوں پہ جہاد یا بھیک مانگنے کے راستے پہ ڈال دیا جاتا ہے، کیا اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ وہ کچھ ہنرمند بن جائیں؟ کیونکہ ہر بندہ ایم اے بی اے نہیں ہو سکتا، وہ کم پڑھا لکھا بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کو اسی طرح یوٹیلائز کیا جائے. یہ سب سوالات ہیں. مہر صاحبہ سے اس پر بھی بات ہو سکتی ہے. اور ہمارے ساتھ اور بھی دوست موجود ہیں، راشد جاوید احمد صاحب موجود ہیں، ماریہ موجود ہیں، زیب صاحب موجود ہیں، اور ان سے سوالات ہو سکتے ہیں. تو مہر ماجد میں آصف بھی جان کریں. تو جی مہر، سب سے پہلے تو میں آپ ایک نکات پر تھوڑی سی گفتگو ہوگی کہ ایک تو ہمارا جو زرعی معاشرہ ہے وہ، پھر خواتین کا کتنا آؤٹ پٹ ہے ہمارے جو معاشی سلسلے میں، کیا مخاطر خواہ ہے، اور دوسرا یہ کہ کیا جو چائلڈ لیبر اس کے سلسلے میں کہ بچوں کو کیا ہنرمند ہونا ضروری نہیں ہے؟ پلیز. جی مہر. اچھا، میں پھر دیکھیے ایگریکلچر کا تو یہی آیا نا کہ جو پہلے پانی کا مسئلہ تھا تو پاکستان کی جو ایگریرین ریفارمز اس طرح سے نہیں آئے جس طرح لینڈ ریفارمز آنے چاہیے تھے اور ایگریرین ریفارمز آنے چاہیے تھے. تو پھر پانی کا مسئلہ ہو گیا اور اس پہ بڑی لمبی بات ہو سکتی ہے. پھر
ایگریکلچر کو اس طرح سے فوکس نہیں دیا گیا جس طرح 3 چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو کھاد، ایک سیڈ اور ایک پانی، اور پھر اس کے ساتھ ماڈرنائزیشن آف ٹیکنالوجی جس کا میں نے عرض کیا کہ وہ بھی ہم نے اس کو فوکس کر کے اس طرح سے ٹریننگ نہیں دی. تو ایگریکلچرل ورک فورس کی ٹریننگ اور اس کو، کیونکہ وہ ایک طرح سے آپ دیکھیے کہ یعنی ایڈ ہاک طریقے سے ہی وہ گرو ہو رہے ہیں، اور جو جیسے بڑے جو ایگریکلچرل جو مالکان ہیں وہ تو کام کرتے رہے، لیکن جو چھوٹے مالکان تھے زرعی زمین کے، وہ ان جو گورنمنٹ کی اوور دا ایئرس پالیسیز رہی اس سے وہ بیچارے ایک طرح سے بہت ہی محتاج ہو گئے. بہت ساروں نے اپنی زمین، پھر ایگریکلچر میں بہت سی چیزیں ہیں کہ لوگوں نے ایگریکلچرل لینڈ کو کس طرح سے خود بت کر کے اور اس کو ریزیڈینشل میں، تو یہ بہت سارے فیکٹرز ہیں. تو کیونکہ میں ہیومن کیپٹل کی بات کر رہی تھی، تو اب یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ جو فارمنگ کے لوگ تھے، جو فارمرز بن رہے تھے، اور وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ لوگ اب دوسرے شعبے جات کی طرف جا رہے ہیں، اور کیونکہ یہ بھی بالکل ایک طرح سے ہیزرڈ پالیسیز ہو رہی ہیں اور لوگ روزگار کے لیے شہروں میں موو کر رہے ہیں، وہ اپنے دیہی علاقے جو ایگریکلچرل ایریاز ہیں ان کو چھوڑ رہے ہیں. پھر ڈبل لیبر ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، اس میں میں بتاؤں گی، کیونکہ وہ شہروں میں جا کے کام کرتے ہیں لیبر فورس کے طور پہ، یا گھروں میں عورتیں کام کرتی ہیں. پھر جب موسم آتا ہے کپاس چننے کا، یہ فصل کو اٹھانے کا، تو وہ بیچاریاں پھر اپنے گاؤں جاتی ہیں. تو اس طرح سے اس کو کہتے ہیں ہم لوگ ٹیمپرری انڈیجینس مائگریشن جو ہوتی ہے، انٹرنل مائگریشن، اس کے افیکٹس الگ، پھر وہ بچوں پہ افیکٹس الگ، پھر ان کی صحت پہ افیکٹس الگ، اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو بہت سے فیکٹرز ہیں ایگریکلچر پہ. اچھا، پھر آپ نے پوچھا دوسرا، آپ نے یہ پوچھا کہ چائلڈ لیبر کی ووکیشنل ٹریننگ. ہاں دیکھیے انفارمل سیکٹرز میں تو ہے نا، وہ جو چھوٹے کا کانسیپٹ ہے، بیچارہ چھوٹا جو ہے ٹائر بدل رہا ہے، پھر وہ یہ وہ، تو اس کو بھی چینلائز کرنے کے. تو 1960s کا میں بتاتی ہوں کہ اس زمانے میں ہم لوگ کراچی میں رہتے تھے، تو یہ سوئس ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ تھا، تو اس میں بہت سی میری والدہ کیونکہ ایجوکیشنسٹ تھی اور ٹیچر بھی تھیں، تو وہ یہی کرتی تھیں. ایسے بچے ان کے پاس بہت سے لوگ آتے تھے، وہ کہتے تھے ہمارا بچہ پڑھتا نہیں ہے، تو میری والدہ پھر انہوں نے اس میں سوئس ٹیکنیکل اور پولی ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ میں ان بچوں کو کہتی تھی ڈال دو، تو وہ بچے اس میں لگ جاتے تھے. تو یہ ایک کانسیپٹ ہے آف ووکیشنل ٹریننگ. لیکن اس میں 2 چیزیں آتی ہیں کہ اس میں جو سدھار کا سوچا تھا کہ ظلم بھی نہ ہو، اچھا، جیسے آپ نے ہاں، جی والدہ جی کا کہا، یعنی کہ وہ جو جی ہمیں جی کیس ملتا ہے، اقبال مسیح کا کیس ملتا ہے کہ اس کو جی جی اس کے جی ساتھ کیا کیا زیادتی ہوئی، جی تو وہ تو مطلب اس میں زیادتی کی صورت نہ ہو، بس یہ جی والا جی اس ہاں میں جی جی اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں کہ پھر آپ کو جو بیسک ایجوکیشن ہے نا میٹرک تک، وہ تو دینی ہوتی ہے بچے کو، اور اس کے ساتھ ووکیشنل ٹریننگ بھی. پھر یہ جو آپ بات کر رہی ہیں، پھر یہ آتی ہے چائلڈ لیبر لاز. تو چائلڈ جی لیبر جی لاز کی امپلیمنٹیشن، پھر بڑوں کے لیبر لاز ابھی تک امپلیمنٹ نہیں ہوئے ہیں، ہماری صحیح بات ہے. بدقسمتی ہے جی جی پاکستان میں. تو یہ سب چیزوں کی امپلیمنٹیشن اور اس کا صحیح طور پہ اس کا اجرا اور اس کی حفاظت جو حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے، وہ کوئی حکومت نہیں. اس میں بیسک مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ اگر لیبر اورینٹڈ گورنمنٹس ہیں، جیسے کہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو دیں، تو وہ لوگ لیبر اورینٹڈ تھے ایک زمانے میں، ان کی پالیسیز، اور وہ میں نے کافی کورسز لیبر لاز کے اٹینڈ کیے ہوئے ہیں، اور اس میں ہم نے دیکھا کہ سن 2000 تک ہم لوگ یعنی یہ سب ضیاء الحق نے لیبر لاز کی جو ایک مجھے وہ ڈیٹ یاد نہیں ہے، انہوں نے کافی اس کو نقصان پہنچایا وہ پھر لیبر لاز کو.
دوبارہ اس پالیسی کو وہ کرنے کو، اس کو ہٹا کے اور بیٹر لیبر پالیسی لانے کے لیے بھی بڑی جدوجہد کرنی پڑی. اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑوں کی لیبر یونینز جو ہیں ان کو ختم کیا گیا. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں چائلڈ، تو یہ تو ہمارا ایک قومی مسئلہ ہے کہ یہ وی جی ہیو جی ٹو امپلیمنٹ دیس تھنگ. اور پھر اس میں بچوں کے جو استحصال ہے، اس میں سیکشل استحصال ایکسپلائٹیشن ہے، اس کے بھی لاز ہیں اور بہت سے لاز ہیں، لیکن وہ امپلیمنٹ نہیں ہوتے اور ان کے لیے کوئی لوگ آواز نہیں اٹھاتے. پھر تیسری چیز جو آپ نے پوچھی تھی وہ بیچ میں مجھے یاد نہیں رہی. خواتین کیا؟ ہاں، خواتین کا تو یہی ہے نا کہ خواتین جتنا آپ حصہ ان کو دیں گے، ایجوکیشن دیں گے. پھر فارمر خواتین ہیں، ان کا ان کی بیسک ویج، پھر جو ویسے فورس میں آ رہی ہیں، پھر ان کی ایجوکیشن، عورتوں کی ایجوکیشن کی کئی مسائل ہیں. پھر میں نے زور دیا ہے اسٹیم ایجوکیشن، سائنس ٹیکنالوجی اور انگلش اینڈ میتھس، اس کی ایجوکیشن جو ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. تو اس میں جی جی ایکول اپرچونیٹیز دینی. جی جی بالکل صحیح، بالکل ٹھیک. جی اور بھی ہمارے ساتھ دوست موجود ہیں، وہ سوال کوئی سوال کرنا چاہ رہے اور ہیں یا کوئی کوئی؟ کچھ نہیں، اور کوئی کچھ بات کرنا چاہے تو کر لے کچھ. جی پلیز ہے. راشد جاوید صاحب موجود ہیں، مجھبی موجود ہے، ماریہ موجود ہے، مسعود قمر صاحب، دیب صاحب. جی بہت شکریہ. جی جی راشد صاحب. میں تو بساد احترام ڈاکٹر صاحبہ سے یہ کہوں گا کہ یہ مقالہ جو ہے اتنا پرمغز مقالہ، یہ کسی اچھے ملک کو بھیج دیں، وہ شاید ان چیزوں کے اوپر عمل کر سکے. کیونکہ ہمارے جو استاد تھے جن سے ہم نے اکنامکس پڑھی، انہوں نے تو سرمایہ داری کا جو خمیر ہے جس کو منافع خوری کہتے ہیں، اس کو دریافت جب کر لیا تو پھر انہوں نے یہی پیش گوئی کی تھی کہ سرمایہ دارانہ نظام کے تحت جہاں دولت جو ہے وہ اس کی کیمولیشن کم سے کم ہاتھوں میں ہوتی ہے، اور وہاں پھر نسل انسانی کی اکثریت جو ہے نا وہ غربت اور ذلت کی زندگی گزارتی ہے. تو پاکستانی سماج جو ہے، ہمارا سماج، وہ اس کی ایک زندہ مثال ہے، جہاں قرضے لے لے کے حکمرانوں کی عیاشیاں اور بدکماشیاں جو ہیں وہ ختم ہی ہونے کو نہیں آتی. وہاں محنت کش عوام کی جو ذلتیں ہیں اور اذیتیں ہیں، ان کا ایک لمبا سلسلہ جو ہے وہ ہم نے دیکھا اپنی پوری زندگی میں، اور اس میں کمی کے کوئی بھی آثار نہیں ہے. اب بات یہ ہے کہ اس قسم کے جو ہیں مقالے، یہ دیکھیں کتنے خوبصورت اور کتنی اچھی چیزیں اس میں، کتنی اچھی تجاویز جو ہیں وہ ہیں. لیکن یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ اب دیکھیں کسی بھی ملک کی سیاست جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ معیشت کا نچوڑ ہوتی ہے، اور اس حوالے سے دیکھا جائے تو یہاں کی معیشت جو ہے وہ اس قدر برے حالوں میں ہے اور پسماندہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی صحت مند بورژوا جمہوری سیاست جو ہے وہ بھی استوار نہیں ہو سکتی. جمہوریت کو ٹھیک کر کے معیشت کو ترقی دینے کا جو یہ انہوں نے مفروضہ بنایا ہوا ہے وہ بالکل بے بنیاد اور ایک ڈکوسلا ہے. تو پاکستان میں جب تک معیشت جو ہے وہ کئی دہائیوں تک 7-8% سے سالانہ کی شرح سے ترقی نہیں کرتی، یہاں کوئی بھی جدید معاشرہ جس میں ڈاکٹر صاحب کی یہ جو تجاویز ہیں وہ عمل میں لائی جائیں، وہ پروان نہیں چڑھ سکتا ایسا معاشرہ. اور کوئی جو ہے وہ امکان یہاں وہ سرمایہ داری کی جو موجودہ کیفیت ہے اس میں ایسا کوئی امکان موجود نہیں. اور عوام کے مسائل جو ہیں وہ سیاسی کی بجائے معاشی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ماضی میں جتنی بھی کمزور اور لولی لنگڑی سہی عوام نے جمہوری حکومتوں کے کئی تجربات کیے ہیں. جب اب تو لبرل ڈیموکریسی جو ہے یا جو کیپٹلسٹ ہے مارکیٹ اکانومی، وہ بھی فیل ہوتی جا رہی ہے. اور کہیں جو ہے وہ اتنا زیادہ معاشی استحصال جو ہے وہ ہمارے دیکھنے میں آیا ہے، وہ چاہے جمہوری دور ہو یا کوئی آمرانہ دور ہو، اس میں جو IMF کی مسلط کردہ پالیسیاں ہیں وہی نہیں ہمیں آگے چلنے دیتی. تو ڈاکٹر صاحبہ کا مضمون جو ہے وہ کیا کرے گا یہاں.
تو اب دیکھیں پیپلز پارٹی ہو یا نون لیگ یا اس کے بعد تحریک انصاف، تمام حکومتوں نے IMF کے معاشی نسخے جو ہیں ان کے ذریعے محنت کشوں کی کو جو ہے وہ تاراج کیا بری طرح، اور مہنگائی، بے روزگاری کی دولت جو ہے وہ ذلت جو ہے وہ عوام کو جو ہے وہ سہنی پڑی ہے. تو ڈاکٹر صاحبہ کا مضمون تو بہت اچھا ہے اور اس میں تجاویز بہت اچھی ہیں، لیکن میں یہ ان کو درخواست کروں گا کہ اس کو کسی اچھے وقتوں کے لیے سنبھال کے رکھ لیں. بہت شکریہ. سوال کوئی نہیں ہے اس میں. جی 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 جی. اچھا، اب اس میں ظاہر ہے جو وہ تو کوئی صورت بہت عرصے تک، بہت سالوں تک، اور کوئی ایسی امید ہی نظر نہیں آتی کہ ہم نے کبھی راشد صاحب کہہ رہے ہیں کہ IMF سے چھٹکارا ملے. تو وہ بھی کیا وجہ ہے کہ ہم کیوں نہیں اپنے پاؤں پہ اس طرح سے کبھی کھڑے ہو پائے. اس میں ظاہر بہت سی چیزیں ہیں، وہ جو کا والا رویہ ہے وہ بھی ہے. تو بہرحال اس حوالے سے کوئی اور بھی اچھا. اس میں ایک بات، ابھی میں 2 دن پہلے ایک کام تھا، ٹرانسلیشن کا کام تھا، اس میں ایک چیز آئی تھی کہ جو ابھی یہ پینڈیمک صورتحال آئی تھی اس میں ویکسین کی جو ہے، تو AGM جو ہے AGM پیراما، اس نے اس کا وہ ہے کہ اس نے پاک ویک کے نام سے ایک ویکسین کا تجربہ کیا ہے، اور اس پہ ہے کیا ویکسین ہمارے یہاں بھی بن سکتی ہے. تو یہ جو ہے وہ اس کو کافی انہوں نے کیا ہے. تو کیا واقعی ڈاکٹر مہر آپ خود بھی وہ ہے کہ کیا ہمارے یہاں بھی یہ صورت ہے کہ ہم ویکسین بنانے کے قابل ہو رہے ہیں؟ بہت بڑی سہولت وہ یقیناً جو کہ صورتحال چل رہی ہے پینڈیمک. دیکھیے آپ دیکھیے نا، جیسے راشد صاحب نے بڑی امپورٹنٹ چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی کہ اگر آپ کا بیسک پریمس ہی صحیح نہیں ہو نا تو پھر یہ مسائل ہوتے ہیں. تو اب جیسے آپ نے دیکھا ہوگا جو بہت بڑا انسٹیٹیوٹ ڈاکٹر سعید نے لاہور میں بنایا ٹرانسپلانٹ کا، اور اس کا انہوں نے جو یہ دوسری حکومت آئی انہوں نے کس طرح اس کو تتر بتر کر کے اس کی دھجیاں اڑا دی. اس انسٹیٹیوٹ کا بنانے کا مقصد یہی تھا کہ اس قسم کی جو ہائی ٹیکنالوجی چیزیں ہیں اس کا ایک سٹینڈرڈ ہمارے پاکستان میں انسٹیٹیوٹ ہو، تو اس کے تحت پھر ہم لوگ اس طرح کی کلینکل ریسرچ بھی ہو، اور پھر اس طرح سے ہم ہائی اینڈ چیزیں. تو جب آپ کا بیسک ہی وہ جو ہے نا ایک پریمس اور بیسک انسان کی بھلائی نہ ہو اور وہی پروفیٹیبلٹی کا فیکٹر ہو تو پھر یہی ہوتا ہے. تو پاکستان میں بن سکتی ہے ویکسین، لیکن وہ وہی والی بات ہے نا کہ آپ وہ انسٹیٹیوٹ ہی نہیں بننے دے رہے جو اسٹینڈرڈ انسٹیٹیوٹ ہے، تو پھر اس کو آپ پولیٹیکلی اڑا دیتے ہیں، تو پھر اس کے بعد کیسے بن سکتی ہے. جی، اور ہمارے ساتھ دوست موجود ہیں تو بات کرنے کا خیال ہے. کوئی سوال اس سلسلے میں؟ یقیناً یہ ایک اہم گفتگو ہے. جی ماجبی آصف، ماریہ ماوش صاحب، مسعود قمر صاحب ٹھیک ہے. کیا میری آواز آ رہی ہے؟ جی مجھے تو آ رہی ہے. وہ زیب صاحب پتہ نہیں کہاں. جی میں موجود ہوں، میں سنا ہے. بہت عمدہ بھائی راشد صاحب، بہت عمدہ، بہت شاندار. جی اچھا ٹھیک ہے صحیح ہے. تو میرے خیال میں اب ہمیں تھوڑی سی دیر جیسا آپ کوئی اس حوالے سے سوال. جی ماجبی. نہیں، سوال تو میرا کوئی نہیں ہے. السلام علیکم. بہت شکریہ مہر زیدی کا. بہت خوبصورت جو ہے وہ مقالہ یا پیپر ہے. تو بہت اچھے طریقے، راستے اور بڑے سفارشات اور تجاویز اور تمام چیزیں بڑے بھرپور اور یعنی بڑی اخلاص کے ساتھ جسے کہنا چاہیے وہ انہوں نے لکھی، بیان کی اور ان کو پیش کیا. تو یہ بڑا قیمتی ایک طرح سے پیپر ہے کہ
اس لحاظ سے قیمتی ہے کہ ہمارے پاس ایک بڑی ٹھوس اور بڑی لیکن میں انہیں مطلب امپلیمنٹیشن کے لحاظ سے میں چونکہ ہمارا ملک واقعی میں جہاں سے چلا تھا، یعنی امیر کے لیے تو یہاں یعنی امیر تر ہو رہا ہے، اس طرح کی معاشی پالیسیاں ہماری بن رہی ہیں یا امپلیمنٹیشن اس طرح سے کیا گیا کہ امیر تر ہوتا گیا اور غریب تر ہوتا گیا. غریب جو ہے وہ سطح غربت سے مزید نیچے چلا گیا. آج جو ہے وہ وہیں پر ہے جہاں پہلے دن تھا، اول دن تھا. اس کے چاہے وہ خواتین ہو دیہات کی، چاہے وہ مرد ہو. خاتون اگر کام کر رہی ہے تو وہ 100% اپنا دے رہی ہے، لیکن اسے مل جو ہے وہ 10% رہا ہے. یعنی یہ ریشو ہے. وہی چیزیں شہر میں جو لا کر انہیں ایکسپوائل کیا جاتا ہے اور ان کو ان کی محنت کا نہ معاوضہ دیا جاتا ہے نا، وہ وہاں تک آتے اس کی قیمت خرید جو ہے وہ یہاں پر تو اپ ہو جاتی ہے، لیکن وہاں پر جب دینے کا معاملہ تو وہاں پر جو ہے وہ اس کو نیچے کر دیا جاتا ہے. تو یہ چیزیں اللہ کرے، دعا ہماری ہمیشہ رہتی ہے. اور ڈاکٹر مہر زیدی اور تمام لوگ جو ہم سب یہاں بیٹھتے ہیں، تو ہم سب کسی نہ کسی حد تک مطلب ہر ایک کے دل میں اپنے وطن کے لیے کچھ کرنے کا بھی اور اچھا ہی ظاہر جذبہ ہے اور اچھا چاہتے ہیں. لیکن وہ اچھا کب ہوگا؟ بس پیوستہ رہ شجر سے امیدیں بہار رکھ. اور ڈاکٹر مہر زیدی جیسے مخلص لوگ دو چار میں دعا کرتی ہوں سامنے آئے تو یہ کارواں چلے، اور اللہ کرے اس میں تو اچھی امید و بہتری کی. تو لیکن مقالہ پیپر آپ کا بہت اچھا ہے، اس کو آپ بہت مبارک ہو آپ کو. اچھا، میں 1 منٹ 1-2 لفظ کہنا چاہتا ہوں ذرا تھوڑے سے. یہ بات درست ہے کہ یہ ہماری معاشیات جو ہے اس کی جو آج صورتحال ہے، اس میں بہت سے عوامل شامل ہیں، اور خصوصی طور پر ایک ایسا طبقہ اور خصوصی طور پر حکمران طبقہ ان کی جو اپنی لوٹ کھسوٹ اور ان کی معاشی پالیسیوں کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور ہمارے جو دوسرے ملکوں میں ہمارے تجارتی روابط ہیں، ان میں سیاسی وابستگیاں شامل ہیں، جس کی وجہ سے بھی ہمیں ڈر پہنچتی ہے. لیکن ایک بات جو ہے جس میں ہماری عوام بھی شامل ہے، ہم بہت سی ٹیکنالوجی جو ہاتھوں ہاتھ ہو سکتی تھی اور جس سے ہماری معاشیات میں بہتری آ سکتی تھی اور جس میں روزگار مل سکتا ہے، ہم وہ نہیں کرتے. مثلا یہ دودھ ہی ہے. ہماری کوشش، ہم نے یہ افواہ پھیلا دی کہ یہ ڈبوں میں دودھ آتا ہے، پیک آتا ہے، یہ جو اور ہوتا بھی ہے، وہ ایسے نہیں کہ وہ ایسی کمپنیاں بھی ہیں جو کیمیکل ملا کر دودھ بنا کر وہ بیچتی ہیں، ایسی ہے، بالکل ہے. لیکن اس میں یہ بھی ہے کہ وہ دودھ والا ڈبہ جو ہے وہ نہیں استعمال کرتے. اس کے متعلق 100 ہم کرتے ہیں، لیکن وہ جو ایک سڑک پہ بیٹھا ہے یا وہ دکان لگائی بیٹھا ہے جس پہ مکھیاں بھی آتی ہیں، یہ سب کچھ آتا ہے، ہم وہ دودھ، اگر یہ دودھ ڈبے والی کمپنیاں جو ہیں وہ اس میں اس کے پہنچ جائیں، اس کو تقویت پہنچ جائے، تو اس میں بہت سے روزگار مل سکتے ہیں، بہت سے روزگار آ سکتے ہیں، بہت سی غیر ملکی کمپنیاں آ سکتی ہیں جو ہمیں ٹیکنالوجی دے کر اس میں یہ جیسے مجھے یاد ہے کہ بھٹو کے دور میں انہوں نے ایک روٹی پلانٹ لگایا تھا کہ پکی پکائی روٹیاں جو ہیں وہ ملے. اس وقت جماعت اسلامی نے اتنی مخالفت کی تھی اس چیز کی کہ یہ اب ہمیں روٹیاں، ہماری عورتیں بس اب گھر میں بیٹھنے والی رہ جائیں گی اور ہم باہر سے پکی پکائی روٹیاں لے کے آئیں گے. یہ کسی کا مائک کھلا ہے ذرا بند. تو یہ ہے، ایسی بہت سی چیزیں میں مثالیں دے سکتا ہوں جو ہمیں تہمت پرستی اور ہماری پرانی روایات اور اس نے ہمیں جکڑا ہوا ہے، اور وہ کوئی ہمیں جو ہے نا اس کی طرف ترقی کی طرف جانے دے. تو جہاں ہمیں دوسرے چیزوں کے محاذوں پہ سوچنا چاہیے، جیسے راشد صاحب نے کہا، وہ پیری انہوں نے بہت ہی زبردست اس کا تجزیہ کیا ہے، بالکل سیاسی اور معاشی طور پر تجزیہ کیا، لیکن ہمیں اس کے خلاف بھی مہم چلانی چاہیے. کوئی ایسا جدید کام جو اس سوسائٹی کو ترقی دے سکتا ہے، اس میں مذہبی اور تہمت پرست لوگ جو ہے نا اس کی سب سے بڑی رکاوٹ بنتے ہیں. اگر پیوندکاری، جسم کی پیوندکاری ہوگی، اس میں بھی رکاوٹ بنیں گے. مطلب ہر قسم کی جو ہے چیزوں میں وہ جو ہے نا وہ رکاوٹ بنتے ہیں، اور جس سے
کیونکہ ٹیکنالوجی کو ایک اچانک آسمان سے گرنے والی چیز نہیں ہوتی، یہ ساتھ جڑی ہوتی ہیں، سات چیزیں جڑی ہوتی ہیں، ایک چیز نے آنا ہوتا ہے، پھر دوسری نے آنا، پھر تیسری نے آنا، اس کی پھر جیسے جیسے ضرورت پڑتی رہتی ہے. تو ہمیں اس پہ بھی تھوڑا بہت اس پہ بھی کبھی کرنا چاہیے کہ یہ جو یہ ہمارا کتنا رکاوٹ بنتا ہے ہماری معاشی ترقی. تھینک یو، بہت شکریہ. مسعود صاحب نے بہت اچھی بات کی ہے. یہ مسعود صاحب ہم من حیث القوم ماضی پرست ہیں. جی 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 پتہ نہیں اقبال خود بھی ماضی پرست ہی تھا، پتہ نہیں اس کے منہ سے یہ کیسے نکل گیا کہ وہ طرز کہن پہ اڑنا آئینے نو سے ڈرنا، وہ پتہ نہیں غلطی سے کہہ گیا ہے. لیکن ہم بحیثیت قوم ماضی پرست ہیں. بالکل ماضی بہت ایسے اچھا تھا، ماضی بہت اچھا ہے، تہمت پرستی ہے اس میں، اور یہ بہت چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں. دیکھیں نا، اگر پیوند کاری ہوگی ہمارے جس سے اجازت دے دی جاتی، تو اس کے ساتھ میڈیکل کے کتنے شعبے ہیں، کتنے آلات بنتے ہیں، کتنی چیزیں بنتی ہیں جو جس سے پھر ترقی. لوگ خواتین گھروں میں بیٹھ کے یا اپنی کسی شاپ پہ، ہماری تو خواتین آج بھی جو کام پہ جاری ہیں، جو جو ان کے بارے میں قصے کہے جاتے ہیں، یہ سب پتہ ہے، ہم سب لوگوں کو پتہ ہے. بہت کچھ ہے. جی جی انجلا جی، انجلا تو میرے خیال ادھر چل گئی. مریا جی آپ سنبھال لیں. کوئی بھی نہیں جی جی آگے. نہیں، انجلا کا مائک کیوں بند ہے؟ وہ میرے خیال گئی ہوں گی کسی دوسرے کمرے میں. یہ جی تو آپ غوث محمد ناجبی خان بھی صاحب آپ بھی سنبھال لیں، آپ جی سنبھال جی لیں. غوث محمد خان صاحب آپ بھی ہمارے درمیان موجود ہیں. تو آپ نے یہ ڈاکٹر مہر زیدی السلام علیکم. کا جی پیپر مقالہ ابھی سنا ہے یقیناً، تو اس کے متعلق آپ کیا فرمائیں گے؟ اچھا صاحب، معاملہ یہ ہے کہ بدقسمتی سے میں ابھی آیا ہوں، میں سن نہیں سکا ہوں. اچھا 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 اچھا. میں ماریا مہوش بھی ریکارڈنگ بھی کر رہی ہیں، تو جی ماریا آپ کچھ کہیں گی؟ ماریا انجلا کو میں، یا تو ان کا کوئی نیٹ وغیرہ کا مسئلہ ہو گیا. نیٹ نہیں، میرے خیال وہ کسی دوسرے کمرے میں ادھر ادھر چلے گئی. اچھا ٹھیک ہے، میں نے ان کو میسج کیا ہے انجلا کو. تو اب ہمارے ساتھ زیب اسرار صاحب ہیں. جی زیب صاحب، آپ اس نشست کے متعلق بھی جو ہے اپنے خیالات بیان کریں. انہیں بہت شکریہ، بہت جی شکریہ. اور مجھے تو شکریہ ادا کرنا ہے محترمہ ڈاکٹر مہر زیدی کا کہ انہوں نے اتنا ایک منفرد اور بہت عمدہ بامانی پیپر پڑھا گفتگو کی. اور جیسا کہ وہ راشد جاوید احمد نے فرمایا، اس مقالے کے تعلق سے، اس کے کنٹینٹ کے حوالے سے، اور اس میں اٹھائے گئے سوالات اور ڈیمانڈز کے حوالے سے وہ ہنوز عالم حیرت میں ہیں. میں بھی اسی طرح سے عالم حیرت میں ہوں، اور جو ہے وہ ان معنوں میں عالم حیرت میں ہوں کہ یہ جو ہے ہماری ڈاکٹر مہر زیدی کس طرح سے، کتنی درد مندی سے جو ہے وہ حقائق کو جمع کرتی ہیں، اور جو ہے وہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے بھی چیزوں کو دیکھتی، ہیلتھ کے حوالے سے کتنی انہوں نے فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ پیش کی. اور ابھی تو مسعود خمر صاحب کر رہے تھے، میں سمجھتا ہوں انہوں نے بھی اس پیپر کے تعلق سے جو ہے وہ گفتگو کو آگے بڑھایا. انجلا مہوش نے بھی بہت عمدہ سوالات اٹھائے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یعنی میں ذاتی طور پہ یہ بات کہوں گا جو راشد صاحب نے بات کہی تھی، اور کہیں نہ کہیں مسعود خمر صاحب نے بھی اس کی نشاندہی کی تھی کہ عالم یہ ہے ایک طویل عرصے سے، اور یہ کہتے ہوئے کوئی خوشی محسوس کرتا کہ میں جرنلسٹ، ہیلتھ بھی میری بیٹ رہی اور ہیومن رائٹس بھی بیٹ رہی، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ورکنگ کلاس خصوصی طور پہ لیبر رہی، میری بیٹ رہی. تو جناب بس مت پوچھئے،
وہ جو راشد صاحب نے کہا تھا کہ وہ شاید اپروچ کا ہی بنیادی مسئلہ ہے. سرے سے جو وزیر بنتا ہے لیبر منسٹر، آپ دیکھ لیجئے، اگر وہ بیچارے کسی لوور مڈل کلاس کے وزیر لے کے آتے ہیں تو مسعود بھائی سارے وزیر آپ کی نگاہ میں آ گئے ہوں گے. جو زیادہ سی مجھے دوسروں تو شکایت ہی نہیں ہے، میں تو پیپلز پارٹی کی بات کر رہا ہوں. پیپلز پارٹی کے جو وزیر آتے ہیں آپ کو پتہ ہوگا پاکستان اسٹیل سے انہوں نے بہت بڑا کام کر دیا، کبھی شمشاد کو بنا دیا، کبھی وہ دوست کو. تو جتنے وزیر آئے بہت ہی معذرت کے ساتھ، ایک تو وہ اپنے طبقے کے لیے جو ہے وہ ایک بڑا وہ بن جائے، وہ لوگ اس کے پیچھے بھاگے پھر رہے ہیں اور وہ بھی زیادہ تر اپنے آپ کو ہی بنانے میں مصروف رہے. اور جو بیچارہ کمزور وزیر تھا، مجھے کہنے دیجئے کہ سب سے زیادہ کمزور وزارت تو لیبر منسٹر کی ہوتی ہے، اور ہیلتھ منسٹر جو ہوتے ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہے ابھی وہ عاصم وغیرہ کا آپ نے دیکھا ہوگا. پیپلز پارٹی کے وزیروں کی میں بات کر رہا ہوں جن سے کچھ توقع رکھی جا سکتی ہے، کیونکہ وہ لیبر کا نام لے کے نکلتے ہیں اور وہ عام پوزیشن میں ہوتے ہیں تو بھی بہت کم. ویسے جیسے وہ انجلا نے کہا تھا کہ وہ جو ہے وہ چائلڈ لیبر کے حوالے سے سوالات اٹھاتے رہتے ہیں، یہاں تو یہ عالم ہو گیا ہے اس حوالے سے. اور جو ہے وہ جیسے پولیس والے اپنے کام دکھاتے ہیں، اسی طرح سے جو خود لیبر انسپیکٹرز ہوتے ہیں وہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں جناب. ایک تماشا بنا ہوا ہے بہت معذرت کے ساتھ. آئینی حوالوں سے جو لیبر کے یعنی لیبر لاز جو بنتی ہیں آئینی حوالے سے لیبر کو جو پروٹیکشن حاصل ہے وہ تو بہت کچھ ہے، عام سٹیزن کو بھی بہت کچھ ہے، لیکن وہ عملی طور پہ آپ کے جو لیبر ڈپارٹمنٹس ہیں انتہائی کرپٹ ڈپارٹمنٹس ہیں. لیبر کا تو بس نام لیا جاتا ہے، انہیں جو استعمال کر لیا جاتا ہے، ورنہ تو اندر جائیں تو پھر وہ انفارمل لیبر اور جو ہے فارمل لیبر اور پھر ٹرائبونلز جو ہیں ان کو دیکھ لیجیے. معلوم ہوا کہ لیبر کورٹس میں جانے کے بعد اس کو لیبر کورٹ کے ساتھ ہی آپ کو پتا ہے کہ وہ چیزیں وابستہ ہیں، بہت سی ٹرائبونلز آ جاتے ہیں. اور پھر ایک ایسا بھی معاملہ آتا ہے کہ جناب اگر آپ فیڈرل سروسز ٹرائبونل میں چلے گئے، وہ بھی ورکرز ہی ہوتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کے جو ملازمین ہیں، تو معلوم ہوا کہ اس کے بعد ایک ہی کورٹ اپیلیٹ کورٹ بنتی ہے، سپریم کورٹ. یعنی یہ ایک اور الگ قصہ ہے کہ بیچارہ کمزور لیبر ورکر کہاں جائے گا. وہ جو ہے لیبر کورٹس میں ہی ایک لحاظ سے پریشان ہو کے رہ جاتا ہے، اور امپلائرز کا کو ہی میں کہتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں وہ پروٹیکشن دیتی ہیں. باقی تو نام نہاد ہی. اور وجہ وہی ہے جو مسعود صاحب نے کہا کہ وہ بنیادی طور پہ جو ہے وہ جو اس کا ڈھانچہ ہے ہمارے جو معاشرے کا، تو اس میں جو ہے وہ بنیادی طور پہ بس ایک نام ہے، ورنہ حقیقتاً عملی طور پر ابھی تک کوئی اقدامات اٹھائے نہیں گئے. لیکن اب بھٹو صاحب کے دور سے دیکھ لیجیے عملی طور پہ پریکٹیکلی کچھ نہیں ہوا. لیبر کو ہی بطور نعرہ استعمال کر لیتی ہیں کہیں نہ کہیں. اور اب تو کافی اگر آپ دیکھیں تو وہ کانٹریکٹ سسٹم جب سے آیا ہے تو معاملات اور بھی بڑے ہی گمبھیر ہو گئے ہیں. یہ تو میں ضمن بات کر رہا ہوں ہیلتھ کی، جیسا کہ انہوں نے بتایا ہے بالکل مکمل صورتحال بتا دی. ہیلتھ کے حوالے سے بڑی خستہ حالی کی صورتحال ہے، اور ملازمین کی بھی یہی صورتحال ہے. بس وہ کہیں جو کارپوریٹ کلچر ہے وہاں پہ سہولیات مل جاتی ہیں. اور تو میں بطور جرنلسٹ یہ کہوں گا کہ ورکنگ وہ جو ہے ویج بورڈ جو ہے جو اس کے انڈر آتی ہیں ایک کیٹیگری کے نیوز انگلش نیوز پیپر خصوصاً وہاں مل جاتی ہیں، ٹھیک ہے بڑی سہولیات ملتی ہیں، لیکن جو ہے وہ جہاں ضرورت بنتی ہے بنیادی سہولیات کی تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل عوام آج تک جو ہے وہ کوئی اس کے ثمرات جو ہے نہیں پہنچتے، اور جو ہے وہ بڑی ہی ایک زبوں حالی کی صورتحال ہے. اور شاید یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب